إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا وقال في موضع آخر يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم. حاضرین جمعہ، معزز مکرم محترم محتشم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے کی اور سے سماعت فرما رہی قوم و ملت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمیں دو حقوق سے نوازا ہے۔ اسلام میں، شریعت مطہرہ میں اسلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے دو حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ ایک حق وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرا حق جس کا تعلق مخلوق کا مخلوق سے ہے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمام لوگ اسلام کا معنی صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، ماہ رمضان کا روزہ رکھ لینا، اموال نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ دے دینا، حج اور عمرہ کر لینا، یہی اسلام ہے۔ یہی اسلام نہیں ہے۔ اسلام سے ان عبادات کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے چند حقوق کی ادائیگی میں اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے علاوہ حقوق عباد بھی ہے۔ ہمارا اور آپ کا بندوں سے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق منسلک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے مان بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق اللہ کے ذکر کرنے کے بعد اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے 9 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے
جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ ہم اور آپ حقوق العباد کی ادائیگی میں کافی پیچھے ہیں تو میرے خیال سے یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کی جہاں ترغیب دی ہے، اس کی ادائیگی پر ابھارا ہے، وہی حقوق العباد پر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ فوکس کیا ہے اور حکم دیا ہے، اور یہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ صرف حقوق اللہ ہی سے کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو اپنے حقوق کی معافی کر سکتا ہے، لیکن جن حقوق کا تعلق بندوں سے ہے، عباد سے ہے، مخلوق سے ہے، ہمارے اپنوں سے ہے، غیروں سے ہے، ہمسایہ سے ہے اور پڑوسیوں سے ہے، اس کی معافی اللہ رب العالمین کرنے والا نہیں ہے۔ وہ حقوق اسی وقت معاف ہوں گے جب سامنے والا معاف کرے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور آپ صرف نماز پڑھ لینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، روزہ رکھ لینا ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، تقویٰ طہارت ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی نہیں ہے، حقوق العباد کا خصوصیت کے ساتھ دھیان دینا ضروری ہے۔ اگر حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں، والدین کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں، بھائی بہن کے حقوق میں، شوہر بیوی کے حقوق میں، پڑوسی کے حقوق میں، رشتہ دار کے حقوق میں، ساتھی کے حقوق میں اور اپنے قرب و جوار کے متعلقین کے حقوق میں اگر نقائص ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، عیوب ہیں تو ہماری نماز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری صوم و صلات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو آنے والی باتوں میں اجاگر کرے گی کہ نماز اور روزے کا چندہ فائدہ نہیں ہوگا جب ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھیں گے، بندوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں 9 لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کر کے اس بات کو درشایا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ بندوں کے حقوق سب سے اہم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون ما المفلس؟ ہم نے اور آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، سنیے اس حدیث کو اور اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اخلاق و کردار کا جائزہ لیں، اپنے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوچیں کتنا ہم حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون ما المفلس؟ صحابہ کرام بتاؤ کہ ہمارے درمیان قلاس، نادار، غریب، محتاج، 2 کوڑی کا مہنگا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول کے سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے درمیان غریب وہ ہے، محتاج وہ ہے، قلاس وہ ہے، مجبور وہ ہے، لاچار وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، اشرفی نہ ہو، سکے نہ ہو اور اس طریقے سے بینک بیلنس نہ ہو، ولا متاع اور کھانے پینے ضروریات زندگی کے ساز و سامان نہ ہو۔ اللہ کے رسول اس سوال کا جواب صحابہ کرام نے دیا۔ مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے درمیان مفلس وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، ہمارے درمیان مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس اشرفیہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فینا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ ہمارے درمیان میری امت کا سب سے غریب، محتاج، قلاس، بے بس، نادار وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس نماز کی بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بصلاۃ وصیام
رمضان کے روزے، نفلی روزے، فرض روزے کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ وَزَكَاتٍ، صدقات اور خیرات، زکوٰۃ کی نیکیاں اس کے پاس بہت ہوں گی، لیکن یہ نیکیاں اس کے لیے حباء منثورہ کے مانند ہوں گی، بے وقات ہوں گی، بے حیثیت ہوں گی، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا، چند ہی لمحوں میں وہ نیکیوں کا ڈھیر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول بیان کرتے اسی حدیث میں، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ آئے گا نیکیاں لے کر کے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نے قَدْ شَتَمَ هَذَا، فلاں کو گالی دیا تھا، وَقَذَفَ هَذَا، فلاں پر بہتان تراشی کی تھی، اس کے ماں بہن کو زانیہ بنایا تھا، کہا تھا کہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار بہت خراب تھے، یہ فاحشہ تھی، یہ بدکار تھی، تہمت لگایا تھا۔ حالانکہ جس عورت پر اس نے تہمت اور الزام لگایا تھا، بہتان تراشی کی تھی، وہ عورت عفیفہ تھی، محسنہ تھی، پاک باز تھی۔ وَقَدْ قَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، لیکن حرام کھا کر کے آیا ہے۔ اس کی پرورش جو ہوئی ہے، اس کے جو زندگی کے نشو نما ہوئے ہیں، اس نشو نما میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ بہت ساری نیکیوں کا انبار لے کر کے آنے والا، اس نے ناحق خون بہایا ہے، مار دیا کسی کو بغیر غلطی کے، جان لے لی، اسے تہہ کر دیا۔ وَضَرَبَ هَذَا، مارتا پیٹتا رہا، ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ یہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں نماز پڑھی ہے، جس نے روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دیا ہے، خیرات کیے ہیں، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، بہت ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن حقوق العباد میں اس کے ہاں کمی تھی، حقوق العباد میں اس کے ہاں نقص ہے، مارا ہے، گالی دیا ہے، عزتوں کو نیلام کیا ہے، اور اس طریقے سے ظلم ڈھایا ہے، لوگوں کے مال کو چھینا ہے، حرام مال کے ذریعے سے اسے اپنی پرورش کی ہے۔ ایسے نمازی، ایسے قائم اللیل اور صائم النہار کے تمام نیکیاں پل بھر میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہ جس کو گالی دیا تھا دوڑتا ہوا رب کی بارگاہ میں آئے گا، جس کو اس نے مارا تھا، اس نمازی نے مارا تھا، دوڑتا ہوا آئے گا، جس کے اوپر بہتان تراشی کی تھی، جس کے اخلاق اور کردار کو اس نے داغدار بنایا تھا، وہ دوڑتا ہوا مرد اور وہ عورت آئے گی، جس کے مال کو اس نے جبرن لوٹ لیا تھا، کھیت اور کھلیان جس نے قبضہ کر لیا تھا، مال و جائیداد قبضہ کر لیا تھا، محنت اور مزدوری جس نے نہیں دی تھی، وہ مزدور دوڑتا ہوا آئے گا، رب کی بارگاہ ہم استغاثہ کرے گا کہ اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے مارا ہے، مجھے گالی دی ہے۔ وہ تیسرا کہہ رہا ہے میرے مال کو اس نے غصب کر لیا ہے، چوتھا کہہ رہا ہے میری عزتوں کو نیلام کر دیا تھا، پانچواں کہہ رہا ہے مجھے لوگوں کے درمیان رسوا کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے نیکوکار کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس گالی دینے والے، اس زانی، اس بدکار، اس بہتان تراش اور مارنے والے، حرام کھانے والے شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو یہ ہے مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دی جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُمْ، تو ان کے خطا اور ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر ایسے نمازی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث بتلاتی ہے صرف نماز ترقی کا ضامن نہیں ہے، روزہ رکھ لینا یہ کامیابی کا ضامن نہیں ہے، زکوٰۃ دے دینا، صوم و صلات کا پابند ہو جانا، حج اور عمرے کر لینا، قرآن کریم کی تلاوت کر لینا اور بہت ساری نیکیاں کر لینا، یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ جب تک حقوق العباد میں ہم اور آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، کوئی شوہر، کوئی بیوی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی اولاد، کوئی سرپرست، کوئی گارجن، چاہے جاگی کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی فرد واحد جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا اگر حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی ہے۔ سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تانتے ہوئے اور ٹھوکتے ہوئے ظالم اور جابر انسان کہتا ہے کہ میری ذات وہ ہے جس نے لیا تو دیا نہیں، کھایا تو کھلایا نہیں، اور جب ان سے مظلوم لوگ اپنی
جائیداد مانگتے ہیں، اپنی پراپرٹی مانگتے ہیں، اپنے حقوق مانگتے ہیں، تو یہ ظالم اور جابر انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ گھر، میں نے یہ کھیت، میں نے یہ کھلیان، میں نے یہ باغیچے، میں نے یہ پراپرٹی، میں نے یہ کمپنی، میں نے یہ نوکری، میں نے فلاں یہ دولت اپنے پرکھوں سے پایا ہے، اپنے بابا دادا سے پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا اس گھر میں رہتے تھے، گھر میرا ہے۔ میرے باپ دادا اس کھلیان میں اپنے ساز و سامان رکھتے تھے، غلہ جات رکھتے تھے، یہ کھلیان میرا ہے، یہ کھیت میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ آپ یہاں کہہ سکتے ہو دعوے کے ساتھ، لیکن یہی مظلوم انسان جب تمہارے خلاف قیامت دن کھڑا ہوگا تو یہ ساری دھما چوکڑی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحلل منہ اليوم، جس کسی شخص نے اپنے بھائی پر ذرہ برابر ظلم کیا ہو، من عرضہ او من شیء، اس کے مال سے، اس کی جائیداد سے، اس کی عزت سے، کسی بھی چیز طریقے سے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، فلیتحلل منہ، تو اس کو چاہیے کہ آج کے دن دنیا ہی میں اس کا نپٹارہ کر لے۔ کسی کا مال دبوچ لیے ہو، آج ہی اسے واپس کر دو۔ کسی کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیے ہو، جا کر کے معافی تلافی کر لو۔ کسی کے تئیں تم نے برا کام کیا ہے، آج ہی جا کر کے صلح سپاٹا کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ قیامت قائم ہو، جہاں نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ کرنسی ہوگی، نہ اشرفیاں ہوں گی، نہ سونے ہوں گے، نہ چاندی ہوں گے، نہ ہیرے جواہرات ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان کان لہ عمل صالح، آپ نے ظلم کیا ہے اور دنیا میں نپٹارہ نہیں کیا ہے، اگر آپ کے پاس نیکیاں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو آپ کے ظلم کے بقدر آپ کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس مظلوم شخص کو دے دی جائیں گی۔ حرام کھانے والوں، دوسرے کے کھیت پر قبضہ کرنے والوں، دوسرے لوگوں کی اجرت اور مزدوری نہ دینے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں اور دوسرے لوگوں کا گلا دبوچنے والوں، دوسرے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والوں، سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اخذ من حسناتہ بقدر مظلمتہ، آپ کی اور ہماری نیکیاں ہمارے ظلم کے بقدر لے لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، اور اگر ہمارے پاس جہاں نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ کرنسی ہوگی، نہ سونے اور چاندی کے جواہرات ہوں گے، اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہ دونوں حدیثیں بتلاتی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی ہی صرف کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، محمد بن جہش حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید آدمی ہے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں زندگی دی اور اس نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے شہادت کے جام کو پی لیا، پھر اسے دوبارہ زندگی ملی، پھر وہ شہید ہوا، دوبارہ زندگی ملی، پھر وہ شہید ہوا، اسی طریقے سے وہ زندگی پاتا رہا اور شہید ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یغفر للشہید کل ذنب، ایک نہیں کئی بار شہادت کے درجے کو پایا جائے، کئی بار شہید ہوا جائے، اس شہید کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لا یغفر للشہید کل ذنب، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے۔ شہادت کتنی عظیم تحفہ ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو تہ تیگ کر دینا، اپنے جان کو حوالے کر دینا، اللہ کے راستے میں اپنے مال و جائیداد اور اپنی جان کو لٹا دینا، کتنا بڑا کام ہے۔ ایسے شہید کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا اگر اس شہید شخص پر قرضے کا بار اور انبار ہے، اس نے دنیا میں قرضہ لیا اور اگر قرض کی ادائیگی نہیں کی ہے تو اس شہید شخص کی بھی شہادت اسے جنت میں لے جانے والی نہیں ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ مسلم شریف کی بھی یہی روایت ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے، سالہ سال نہیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال
لوگ قرضہ لے کر کے ڈکار لیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں جس کا کھایا اسے کھلایا نہیں، جس سے لیا اس کو دیا نہیں۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا نعرہ ہو سکتا ہے، دنیا میں کتنی بھی نیکیاں ہم اور آپ کر لیں، اگر 1 روپیہ قرضہ ہمارے اور آپ کے جسم پر ہے تو ہم جنت میں جانے سے محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھیں حقوق العباد کے تعلق سے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَوْدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ کہا کہ تم قیامت کے دن ضرور بھی ضرور لوگوں کے حقوق کو ادا کرو گے، تم میں سے ہر کوئی شخص ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے گا، باپ بیٹے کا حق ادا کرے گا، بیٹا باپ کے حق ادا کرے گا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، ہمسائے کا، پڑوسی کا، دوست کا، عزیز کا، قرابت دار کا، رشتہ دار کا، دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق ہم اور آپ قیامت کے دن ادا کریں گے۔ قیامت دن حقوق کی ادائیگی مال و متاع سے نہیں ہوگی، جائیداد سے نہیں ہوگی، کس سے ہوگی؟ ہماری اور آپ کی نیکیوں سے ہوگی۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم سے ہماری نیکی چھین لی جائے گی، اگر نیکی نہیں بچے گی تو سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جب ہم گناہوں کے انبار کے تلے دب جائیں گے پھر ہمارا حشر جہنم ہوگا۔ اسی حدیث میں ہے حتیٰ تقاد الشاۃ الجلحا، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو بدلہ دیا جائے گا من الشاۃ القرناء، سینگ والی بکری سے۔ ایک جانور کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو مارا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت دن دونوں سے بدلہ دلوائے گا۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے مقرب مخلوق ہیں، ہم اور آپ مسجود ملائک ہیں، ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا اگر ہم نے دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ ہم نے اور آپ نے ظلم کیا ہے۔ دوسرے کی زمین قبضہ کرنے والوں، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اخذ صبرا من الارض ظلما، جس کسی شخص نے کسی کی زمین 1 بیگھا نہیں، 1 ایکڑ نہیں، 1 منڈی نہیں، 1 بسوا نہیں، 1 دھر نہیں، شبرن 1 بتا، 1 بالشت اگر کسی نے کسی کی زمین ظلمن لے لیا ہے، ناحق لے لیا ہے، گلا دبوچ کر کے لے لیا ہے، سورس اور فورس کی بنیاد پر لے لیا ہے، مار اور دھمکی کی بنیاد پر لے لیا ہے، اپنی تعداد کی بنیاد پر لے لیا ہے، اپنے مال و جائیداد کی دھمکی دے کر کے لے لیا ہے، اپنے ادھیکاریوں سے لکھوا کر کے لے لیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طوق لہ 7 اراضین، ایسے شخص کے گردن میں 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا، 7 زمین اس کے گردن میں لاد دی جائے گی، باندھ دیا جائے گا۔ کس کا انجام ہے؟ اس شخص کا انجام ہے جس نے 1 بالش زمین کسی کی ظلمن لے لی ہے، آج کئی بگھے جوت رہے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کہتے اتنے بگھے کا جوتار ہوں۔ جوتار تو ہو، یہ تم جوتار نہیں ہو، تم اپنی جہنم میں اپنی کھیتی کا نمے بنا رہے ہو اور جہنم کی کھیتی کو ہرا بھرا کر رہے ہو، جنت میں تمہارا کوئی بھی چانس جانے کا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث بتلاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث اسی معنی کی ہے کہ جس کسی شخص نے 1 آدمی کی زمین 1 بالش لے لی، 7 زمین کے طوق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو وقت ہے، فرصت ہے، مہلت ہے کہ اگر ہم نے ابھی کسی کی زمین غصب کی ہے، ظلمن لیا ہے تو اسے لوٹا دے قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں اور آپ کو پیش کرے تو ہم وہاں اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے نہ بن جائیں۔ حدیث سنیے، آدمی کھیت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کسانی کے کاروبار ہمارے اور آپ کے درمیان معروف و مشہور ہے، پتہ نہیں کون سی بیماری کسانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ 1 بیگھا نہیں 10 بیگھے کا 1 پلاٹ اور 1 چیک ہو، اس میں پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس میں پیداواری نہیں ہوتی ہے، پیداواری ہوتی ہے تو مڈیر چھاٹ کر کے، مڈیر کوپ کر کے۔ آج دیکھیے مڈیر یہاں ہے، 5 سال بعد دیکھیے مڈیر دوسرے کے کھیت میں گھس گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منارۃ الارض، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو مٹانے والا ہو، زمین کے نشانات کو مٹانے والا ہو۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھوٹی یہاں گاڑا تھا سرکار نے، کھوٹی یہاں پہنچا دی ہیں، بانس کی کھپکیاں یہاں گاڑی ہوئی تھیں، یہاں پہنچا دیے ہیں۔ اس طرح کے معاملات مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔
بہت پہلے میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ فروغ اردو کونسل دہلی والوں نے آپس میں مشورہ کیا، لوگوں کی میٹنگ بلائی کہ ایک کتاب بچوں کے لیے تیار کی جائے جس کتاب میں ایک ایک حرف پر ایک ایک تصویر ہو، الف سے انار ہو، بے سے بلہ ہو، تے سے بہت ساری چیزیں ہوں، اسی میں ہا لفظ آیا، ہا حرف آیا، تو پوچھا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ایک مولوی نے، کسی شخص نے جواب دیا کہ ہا سے حاجی لکھ دیجئے، ہا سے حاجی صاحب، اور حاجی صاحب کے ہاتھ میں کدال دے دیجئے، سامنے مڈیر دے دیجئے، میڑ دے دیجئے، اور اسے دکھائیے کہ حاجی صاحب کا کارنامہ ہے کہ مڈیر چھاٹ رہے ہیں۔ یہ حاجی اور پاجیوں کا معاملہ ہے، مولوی صاحب کا معاملہ ہے، حاجی صاحب کا معاملہ ہے، تہجد گزار لوگوں کا معاملہ ہے۔ لوگ سو رہے ہیں اور یہ جا کر کے کھیت میں تنہائی کے ساتھ مڈیر کھیپ رہے ہیں، مڈیر کو ہٹا رہے ہیں اور اپنا کھیت بڑھا رہے ہیں۔ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہو گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دوسرے کا غاصب بنا کر کے دکھایا جائے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ مسلمان وہی ہے، حاجی وہی ہے، مولوی صاحب وہی ہے جو دوسرے کے مال پر قبضہ جمانے والے ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ جس اسلام کی خاصیت تھی کہ لوگ ایک دانہ اور ایک پائی کسی کی جبرن قبول کرنے والے نہیں تھے، ان کا معاملہ یہ ہے۔ ہم اور آپ مڈیر چھاڑنے کے معاملے میں ایک دوسری حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضیق طریقا فلا جہاد لہ، اگر کوئی شخص جہاد کرنے جا رہا ہے اور راستے کو تنگ کر دے، راستے کو تنگ کر دے، جیسے ابھی ہفتہ اسرا پہلے عرس نکلا، جشن عید میلاد النبی کا اہتمام ہوا، کہاں سے کہاں تک لوگ آ رہے تھے، اسی میں کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، گھر پہنچنا چاہتا ہے، راستے مکمل طور پر مسدود ہیں، جام ہیں، اور ہم یہ کام تو نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے سامنے بہت بھاری بریکر لگا دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس روڈ پر، اس بائی پاس پر قبضہ کرتے کرتے جہاں 10 اور 12 فٹ کا نام رستہ ہوتا ہے 4 سے 6 فٹ کا بنتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے من ضیقا طریقا، جس کسی شخص نے کسی راستے کو تنگ کر دیا، فلا جہاد لہ، اگر وہ جہاد میں جا رہا ہے اس کی جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ سارا گھر بنا لیں گے اور چھجا ہمارا اور آپ کا کہاں رہے گا؟ چھجا کہاں رہے گا؟ سیڑھی کہاں رہے گی؟ راستے میں بنائیں گے۔ یہ میرا ادھیکار بنا مانتے ہیں، آپ کا ادھیکار تو ہو سکتا ہے آپ کے قول کے حساب سے، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کا ادھیکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر کے آتے ہیں، قضیہ لے کر کے آتے ہیں۔ مقدمات اور عدالتوں کا معاملہ دیکھیے، دو لوگ ایک زمین کے متعلق لڑ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں حق پر نہیں ہوں گے، دونوں حق پر ہوں ایسا ناممکن ہے۔ لڑ رہے ہیں عدالت میں، کورٹ میں، کچہری میں، نچلے میں، اچلے میں، سب سے اعلیٰ دیوانی کچہری، فلاں کچہری، ضلع پر لڑے، صوبہ میں لڑے، ہائی کورٹ میں لڑے، سپریم کورٹ تک پہنچ گئے، نسل در نسل مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہندوستان کے آئین کی روشنی میں اور اس کے تناظر میں جس کا سورس اسی کا فورس، سورس اور فورس ہے تو مقدمات آپ کے فیور میں ہوں گے، سورس اور فورس سے اگر آپ آری ہیں تو مقدمات آپ کے خلاف ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ معاملات لے کر کے آتے ہیں، کوئی 2 آدمی آئے اور اپنے کھیت کا، اپنے باغ کا قضیہ معاملہ لے کر کے آئے اور میں نے دونوں کی باتیں سنی۔ کسی ایک شخص کی بات میں چرب زبانی تھی، بولنے میں بہت ماہر تھا، اور دوسرا آدمی تھا جس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ عام طور پر جو حق والے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہی دبائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی قضیہ آئے اور کسی کی چرب زبانی کی بنیاد پر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، میں فیصلہ دے دوں، اللہ کے رسول فیصلہ دے دیں، اور اگر جس کے حق میں میں نے فیصلہ دیا ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ میرا حق نہیں ہے لیکن میرے حق میں اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے جہنم کا انگارہ دے دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ ججز اور منصف، عدالت اور کورٹ اور کچہری کی بنیاد پر اگر آپ کو فیصلہ مل جاتا ہے
اور آپ ناحق پر تھے اور آپ کے حق میں اگر فیصلہ آ گیا ہے تو وہ ناحق چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کی عدالت میں اگر کوئی شخص ناحق ہو کر کے حق والا ہو بن جاتا ہے تو اس شخص کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جہنم کا انگارہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کے علاوہ جو دوسرے ججز ہیں، جو دوسرے قاضی ہیں، جو دوسرے منصف ہیں، جو دوسرے عادل ہیں، جو دوسرے کارروائی کو سننے اور فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات کسی کی چرب زبانی کو دے کر کے، کسی کی رشوت اور گھوس کو دے کر کے، کسی کے سورس اور فورس کو دے کر کے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اسے ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ میں جس کے لیے لڑ رہا ہوں میرا حق نہیں ہے، لیکن میرے پاس پاور ہے، ادھیکاریوں سے میری میل ہے، فلاں جگہ سے میرا کنیکشن ہے اور میں اس مقدمے کو جیت جاؤں گا۔ آپ دنیا میں ناحق ہو کر کے حق والا بن سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہی ناحق والی چیز جو آپ کے حق میں فیصلے کے طور پر آئی ہے وہ چیز آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ دو حدیثیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، انسان ہو یا جانور ہو، اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، اگر اس کی آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین فوراً سنتا ہے اور ایسے ظالم شخص کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انما انا بشر فایما امرئ مسلم سببتہ او لعنتہ او جلدتہ فجعلها له زکاۃ ورحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں انسان ہوں، اگر میں نے کسی کو گالی دے دی ہے، حالانکہ ایسا کبھی صدور نہیں ہوا اللہ کے رسول سے، اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے، میں نے کسی پر لعنت بھیج دی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا، مار کا مستحق نہیں تھا، فجعلها له رحمتن، تو اللہ تو اسی لیے رحمت بنا دے، نماز کا ثواب دے دے، زکوٰۃ کا ثواب دے دے، اس کی مغفرت فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں مرض الموت میں مبتلا ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور آخری سانس سے چلنے کے وقت اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور اپنے پشت سے، اپنے پیٹھ سے اپنے کپڑے کو اٹھاتے ہیں، قمیص کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو میرا یہ پشت حاضر ہے، تو مجھے مار لو، اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، اگر وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے مار لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت دن ہماری نیکیاں ہم سے چھین لے۔ ہم اور آپ کیا کبھی اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی عزتوں کو نیلام کیا ہے تو اس سے معافی تلافی کر لیں؟ حدیثوں کا خلاصہ بتاتا ہے کہ دنیا کی ساری عبادتیں ایک طرف اور حقوق العباد ایک طرف۔ حقوق العباد میں اگر کمی اور کوتاہی ہے، نقائص اور عیوب ہیں، تو ہماری تمام کی تمام نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور ہمیں ذرہ برابر ثمرہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، اے لوگو میں تمہارے لیے جنت میں ایک عالیشان بلڈنگ کا ذمہ دار ہوں۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، جنت کے وسط میں، درمیان میں تمہارے جنت کی کیاریوں میں میں آپ کے لیے ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ اللہ کے رسول لمن ترک المراء وان کان محقا، وہ شخص جو لوگوں سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، گالی گلوچ چھوڑ دے، قتل و غارت گری چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا جنگ و جدال چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہو، اگر حق پر رہتے ہوئے ہم لوگوں کے ظلم کو برداشت کر جائیں، حق پر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی خاموشی جنت کی گارنٹی کی ضمانت لیتی ہے اور ظالم شخص کے خلاف جہنم کی دعائی دیتی ہے۔ اگر کسی شخص کے مال کو ہم نے غصب کر لیا ہے، کسی کی جائیداد کو ہم نے غصب کر لیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، اگر وہ خاموشی کے ساتھ آپ سے بدلہ نہیں لے رہا ہے تو سمجھیے آپ کے لیے جہنم تیار کروا رہا ہے، رب سے آپ کے لیے جہنم تیار کروا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں، والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، بچے والدین کے حقوق ادا کریں، ہمسایہ کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، جانوروں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ
بندوں کے حقوق کو سامنے رکھیں، ورنہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اور لوگوں کے گناہوں کا انبار ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہو ہم حقوق العباد کا پاس و لحاظ رکھیں۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے، قول و قرار کے ذریعے، اپنے اعضائے جسمانی کے ذریعے ہم مسلمان رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم اس کے مصداق بنیں، مکمل طور پر ہم مسلمان بن جائیں۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے ضامن بنیں، اور اس کی روشنی میں ہم اسلام کا خوگر بنیں، اسلام کا شیدائی بنیں۔ کسی کا ناحق، کسی کے اوپر اگر ہم نے ناحق ظلم کیا ہے تو اس سے آج ہی معافی تلافی کر لیں۔ کسی کے عزتوں کے ساتھ ہم نے نیلام کی ہے تو آج ہی دنیا میں ہم معافی تلافی کر لیں۔ کسی کے مال کو ہم نے غصب کیا ہے تو آج ہی اس کا مال کو لوٹا دیں۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے ورثہ کو لوٹا دیں۔ اگر اس کے ذریت کے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اتنے مال ہم اس شخص کے حق میں صدقہ کر دیں، اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں دعا کریں۔ اور اگر ہم نے کسی کی بے عزتی کی ہے اور اس سے معافی مانگنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو لوگوں کے درمیان جہاں ہم نے اس کی بے عزتی کی ہے تعریف بیان کریں اور اس کے حق میں خیر کے کلمات کہیں۔ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی مکمل توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم دنیا میں رہیں مسلمانوں کے ممد اور معاون بنیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار بنیں۔ رب العالمین ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا، صوم و صلاۃ کا پابند بنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، اسلام کی آئین کے حساب سے زندگی گزارنے والا بنا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔